نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شراب کی حرمت کے بارے میں مفصل اور مدلل گفتگو آپ حضرات کے سامنے ہو چکی، یعنی شراب کی حرمت اور اس کے دلائل قرآن و حدیث سے آپ حضرات کے گوش گوار کر دیے گئے۔ آج کی اس نشست میں اس پیشن گوئی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو اس امت کی شراب نوشی کے بارے میں آقا نامدار سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ شراب کی حرمت کے بارے میں اسلام کا اٹل اور بے لاگ فیصلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں جو سخت رویہ اختیار فرمایا، احادیث کی روشنی میں وہ آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیا گیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات منکشف کی گئی تھی کہ اسلام کے احکام اور واضح دلائل کے باوجود اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت رویے کے باوجود آپ کی امت کے بعض کمزور ایمان مسلمان شراب پیئیں گے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہیلے بہانے اختیار کریں گے، شراب کو شراب کے نام کے علاوہ کوئی اور نام دے کر اسے حلال قرار دیں گے، اس کا استعمال کریں گے اور اپنے آپ کو دھوکہ دیں گے، جھوٹی تسلی دیں گے یہ شراب نہیں ہے، یہ فلاں مشروب ہے، یہ فلاں مشروب ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ شراب نہیں ہے، دوسروں کو دھوکہ دیں گے۔ فرمایا کہ محض لفظ کے بدلنے سے، نام کے بدلنے سے حقیقت نہیں بدلے گی، پینے والا وہ اللہ کے ہاں مجرم ہی ٹھہرائے گا اور اللہ کی سزا کا مستحق ہوگا، اللہ کی پکڑ کا مستحق ہوگا۔ صرف نام بدل دینے سے وہ حقیقت کو نہیں جھٹلا سکتا، اللہ کی عذاب اور اس کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا، سزا سے نہیں بچ سکتا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يَسُمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا۔ فرمایا کہ میری امت کے بعض کمزور ایمان لوگ شراب ضرور پئیں گے، اور فرمایا کہ اس کو وہ شراب کے علاوہ کوئی اور نام دیں گے، یہ ہیلا اختیار کریں گے، اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دیں گے، دوسروں کو دھوکہ دیں گے، اپنے آپ کو دھوکے میں رکھیں گے۔ لیکن یاد رکھو کہ نام کے بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی، نام کے بدلنے سے حکم نہیں بدلتا، حکم وہی رہے گا کہ شراب حرام ہے، اور نام بدل کر پینے والا وہ بھی اللہ کا مجرم اسی طرح ہے جو شراب کو حقیقی شراب کا نام دے کر پیتا ہے، وہ اللہ کے ہاں مجرم ہے، اسی طرح نام بدل کر شراب پینے والا یہ بھی مجرم ہے۔ شراب چونکہ ام الخبائث ہے اور شراب نوشی یہ بہت بڑا اسلام میں جرم ہے، اس لیے شراب کی حرمت اور اس کی نفرت دلوں میں بٹھانے کے لیے ابتداءً جب شراب حرام قرار دی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان برتنوں کے استعمال سے بھی منع فرما دیا جن میں شراب بنائی جاتی تھی یا شراب پی جاتی تھی۔ مثال کے طور پر دبہ ہے، اور اسی طرح حنتم ہے، مزفت ہے، یہ برتن عام طور پر اس زمانے میں شراب کے لیے استعمال ہوتے تھے، شراب ان میں بنائی جاتی تھی یا شراب ان میں پی جاتی تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں
حلال چیز نبیذ وغیرہ کا استعمال کرنے سے بھی منع فرما دیا، بنانے اور پینے سے منع فرما دیا، کہ ہو سکتا ہے کہ ان برتنوں میں پینے سے پرانی یاد تازہ ہو جائے اور شراب کی طلب اور خواہش دل میں پیدا ہو۔ اس لیے ابتدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان برتنوں کے استعمال سے ان میں کوئی چیز بنانے، حلال چیز بنانے اور پینے سے بھی منع فرما دیا۔ لیکن جب شراب کی حرمت دلوں میں بیٹھ گئی، یہ اندیشہ نہیں رہا کہ یہ اس سے جو ہے شراب کی یاد تازہ ہوگی اور جو ہے اس کی طلب اور خواہش پیدا ہوگی، جب یہ اندیشہ جاتا رہا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان برتنوں کے استعمال کی اجازت دے دی۔ بہرحال یہ ام الخبائث ہے، اس لیے اس سے جو ہے بچانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ممکن کوشش کی، ہر ممکن طریقہ اختیار کیا۔ ایک بات فائدے کے طور پر میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر دوں، قرآن و حدیث میں شراب کی حرمت کے لیے، اس کی مذمت دلوں میں بٹھانے کے لیے جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ صراحتاً شراب کی حرمت اور اس کی مذمت پر دلالت کرتے ہیں۔ ایسے لفظ استعمال نہیں کیے گئے جس سے جو ہے وہ معاملہ جو ہے مبہم رہے، واضح نہ ہو، بلکہ ایسے الفاظ استعمال کیے گئے کہ صراحتاً معلوم ہو جائے، واضح طور پر معلوم ہو جائے کہ شراب حرام ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں سورہ مائدہ کی آیت میں لفظ رجسن استعمال کیا گیا کہ شراب ناپاک ہے اور ناپاک چیز حرام ہوتی ہے، حلال نہیں ہوتی۔ اس سے معلوم ہو گیا شیطانی عمل ہے، شیطانی عمل حرام ہوتا ہے، حلال نہیں ہوتا، اسے چھوڑا جاتا ہے کیا نہیں جاتا۔ تیسرا لفظ استعمال کیا فَاجْتَنِبُوهُ، اجتناب کا لفظ استعمال کیا، اس سے بچو۔ حرام کام سے بچنے کو کہا جاتا ہے، حلال کام اور مباح کام سے بچنے کو نہیں کہا جاتا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، اس میں حرمت تحریم سے حرمت کا لفظ استعمال فرمایا کہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کو کہا کہ دیکھو باہر یہ کیسا اعلان ہو رہا ہے، کیسی آواز لگائی جا رہی ہے، تو انہوں نے آ کر بتلایا کہ آواز لگانے والا یہ آواز لگا رہا ہے الا ان الخمر قد حرمت، کہ شراب حرام قرار دے دی گئی۔ اور اسی طرح ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت جو مسلم شریف میں ہے، اس میں صراحتاً لفظ حرام استعمال کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مسکر حرام وکل مسکر خمر وکل مسکر حرام، فرمایا کہ ہر نشہ آور چیز شراب ہے اور شراب حرام ہے، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو کہ مسلم شریف میں ہے، اس میں بھی لفظ حرام واضح طور پر استعمال کیا گیا اور اس کے ساتھ فرمایا کہ لفظ طینۃ الخبال استعمال کیا گیا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا جو بندہ شراب کا ایک گھونٹ پیے گا میں اس کو ضرور قیامت کے دن جہنمیوں کے زخموں سے نکلنے والا خون یا پیپ پلاؤں گا۔ اور خون یہ ایک حرام چیز ہے، پیپ یہ حرام چیز ہے۔ اسی طرح حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو مسند احمد میں مذکور ہے، اس میں سقیتہ من الصدید کا لفظ استعمال فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں شرابی کو جہنمیوں کی پیپ پلاؤں گا۔ اسی طرح اور روایات ہیں، حضرت دیلم حمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو کہ مسند احمد میں مذکور ہے، اس میں قاتلوہ کا لفظ استعمال کیا گیا۔
انہوں نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم ایسے علاقے کے رہنے والے ہیں جہاں بہت زیادہ سردی ہوتی ہے اور ہم مشقت والے کام کرتے ہیں، ہم سردی سے بچاؤ کے لیے اور طاقت حاصل کرنے کے لیے جو ہے ہمارے علاقے میں ایک شراب بنائی جاتی ہے، اس کا ہم استعمال کرتے ہیں۔ اب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہو چکا ہے، اب اس کا استعمال ہم جاری رکھیں یا جاری نہ رکھیں، بند کر دیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا وہ نشہ آور ہے؟ بتلایا گیا کہ نشہ آور ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے علاقے کے لوگ اس پر آمادہ نہیں ہوں گے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قاتلوہ، ان سے لڑو اس بارے میں۔ تو لڑنا، قتال کرنا، یہ حرام کام کے متعلق حکم ہوتا ہے، کسی مباح چیز کے استعمال پر ایسا حکم نہیں دیا جاتا۔ اس کے علاوہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو ترمذی شریف میں ہے، اس میں جو ہے لفظ لعنت استعمال کیا گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شراب سے تعلق رکھنے والے 10 آدمیوں پر لعنت کی، اور لعنت جو ہے ناجائز اور حرام کام پر جو ہے وہ کی جاتی ہے، ہوتی ہے، کسی جائز اور مباح کام پر جو ہے وہ لعنت نہیں ہوتی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت میں جو ترمذی شریف میں ہے، ابو داؤد شریف میں ہے، اس میں عبادت وثن کا لفظ استعمال کیا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی شراب کا عادی ہو چکا ہے، فرمایا کہ اسی حالت میں مر گیا بغیر توبہ کے، تو اللہ کے ہاں اس کی پیشی ایسے ہوگی جیسے مشرک اور بت پرست کی ہوتی ہے۔ شرک اور بت پرستی حرام ہے، حلال نہیں ہے، تو ان کے ساتھ جو انجام ہوگا، جن لوگوں کا انجام ہوگا وہ حرام کام کے مرتکب ہوں گے، اس وجہ سے ان کا انجام ان کے ساتھ ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قسم کے ارشادات نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کس قدر شراب کے بارے میں شدت پسند بنا دیا تھا، اس کا اندازہ ایک واقعے سے ہوتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے انگوروں کے باغات تھے۔ ایک مرتبہ بہت پھل ہوا ان باغات میں، انہوں نے جو محافظ اور باغبان رکھا ہوا تھا باغ کی حفاظت کے لیے، اس نے کہا کہ حضرت ان میں پھل جو ہے وہ بہت زیادہ مقدار میں ہو چکا ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں پھل ضائع نہ ہو جائے، اگر آپ حکم دیں، مناسب سمجھیں تو میں انگوروں سے شیرہ نکال لوں۔ صرف شیرہ نکالنے کی اجازت مانگی، جس سے جو ہے وہ شراب بنائی جا سکتی تھی۔ صرف اس کا جو ہے اندیشہ تھا کہ اس کو جو ہے اس شیرے کو شراب کے لیے استعمال کیا جائے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخت حکم دیا کہ میں تمہیں جو ہے اپنی جو ہے اس ملازمت سے جو ہے نکالتا ہوں، اب میں تم پر اعتماد نہیں کر سکتا جس طرح میں پہلے اعتماد کیا کرتا تھا، اس لیے کہ تم نے ایسی جو ہے وہ کام کا جو ہے ذکر کر دیا ہے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم کسی حرام کام میں مبتلا نہ ہو جاؤ، یعنی تم جو ہے شیرہ نکال کر جو ہے وہ اس کو شراب کے لیے استعمال نہ کرو۔ صرف اس اندیشے کی وجہ سے انہوں نے جو ہے اس کو معزول کر دیا، اپنی جو ہے ملازمت سے نکال دیا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں آقا نامدار سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین پر عمل کرتے ہوئے شراب نوشی سے اللہ رب العزت ہماری اور ہماری نسلوں کی، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔